معروف صحافی اور تجزیہ کار نسیم زاہرہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے، اس کے نتیجے میں خلیجی ریاستوں میں قائم امریکی فوجی اڈوں کا جواز ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں امریکہ خلیجی ممالک کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ انگریزی روزنامہ دی نیوز میں اپنے سیاسی تجزیے میں نسیم زاہرہ کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور سیکیورٹی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ جیسا شخص جس کی پالیسی سازی میں جلد بازی اور دو نمبری نمایاں ہو، جب غیر معمولی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع کرتا ہے تو اس کے اثرات سرحدوں سے نکل کر عالمی معیشت تک پہنچتے ہیں۔ نسیم زاہرہ نے نشاندہی کی کہ اس جنگ نے امریکہ کے اندر بھی شدید سیاسی اور ادارہ جاتی بحران کو جنم دیا ہے۔ صدر کے جنگی اختیارات کا معاملہ ایک بار پھر متنازع بن چکا ہے، کیونکہ عسکری قیادت کے بعض حلقوں کی احتیاطی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگی فیصلے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنازع نیا نہیں بلکہ عراق اور افغانستان کی جنگوں کے بعد سے زیر بحث ہے، مگر حالیہ صورتحال نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ جنگ ابتدا ہی سے امریکی عوام میں مقبول نہیں تھی، کیونکہ اسے قومی ضرورت کی بجائے اسرائیلی دباؤ کے تحت شروع کیا گیا اقدام سمجھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے جنگ میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، عوامی اور سیاسی سطح پر تنقید میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے امریکی قیادت کی اسٹریٹجک کمزوری کو بھی بے نقاب کر دیا ہے، کیونکہ ایران کو ایک روایتی ہدف سمجھ کر اس کے خلاف کارروائی کی گئی، حالانکہ ایران 4 دہائیوں کی پابندیوں، جنگی تجربے اور غیر روایتی حکمت عملی کے باعث ایک مضبوط اور مزاحم ریاست بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے دوران امریکی میڈیا پر بھی دباؤ بڑھا ہے اور حکومتی حلقوں کی جانب سے تنقیدی آوازوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جمہوری اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے مطابق جب کسی ملک میں جنگ کے دوران داخلی اختلافات کو دبایا جاتا ہے تو اس سے اداروں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ نسیم زاہرہ نے کہا کہ اس جنگ نے امریکی سیاست پر اسرائیل کے اثر و رسوخ کو بھی نمایاں کیا ہے۔ تاہم اب صورتحال بدل رہی ہے اور پہلی بار امریکی عوام، خصوصاً نوجوان نسل، اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اپنے مفادات کی بجائے اسرائیل کی ترجیحات کو آگے بڑھا رہا ہے، جس سے داخلی سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عسکری حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے جدید ٹیکنالوجی اور برتری کے تصور کو بھی چیلنج کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جدید دفاعی نظاموں کے باوجود ایران نے نہ صرف حملے برداشت کیے بلکہ مؤثر جوابی کارروائیاں بھی کی۔ اس صورتحال نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جدید ترین دفاعی نظام بھی مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ایران کی عسکری حکمت عملی، جس میں منتشر کمانڈ سسٹم، زیر زمین تنصیبات اور متحرک لانچنگ سسٹم شامل ہیں، نے اسے مسلسل حملوں کے باوجود فعال رکھا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز اس جنگ میں ایک اہم اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ایران نے اسے مکمل بند کیے بغیر بھی عالمی منڈیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ دنیا کا بڑی مقدار میں تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر فوری رد عمل پیدا کیا اور بڑی طاقتوں کو اس تنازع میں مزید محتاط بنا دیا۔ نسیم زاہرہ کے مطابق یورپی ممالک نے اس جنگ سے فاصلہ اختیار کیا ہے کیونکہ وہ اس کے قانونی اور اسٹریٹجک خطرات سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی مکمل حمایت سے گریز کیا ہے، جس سے مغربی اتحاد میں بھی اختلافات نمایاں ہوئے ہیں، جبکہ امریکی قیادت کو اپنے اتحادیوں کی محتاط پالیسی پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جوابی حملوں نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو، جو پہلے دباؤ ڈالنے کا ذریعہ تھے، اب کمزور ہدف بنا دیا ہے۔ خلیجی ممالک ایک دوہری کیفیت کا شکار ہیں، جہاں وہ ایک طرف امریکی سیکورٹی پر انحصار کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کی کمزوری کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر امریکہ خلیجی ریاستوں کو اپنے فوجی اڈوں کے ذریعے مؤثر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، جس سے وہاں امریکی فوجی موجودگی کے جواز پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس امریکی ناکامی کے باوجود امریکہ اور خلیجی ممالک کے تعلقات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تعلقات تیل، اسلحہ، مالیاتی نظام اور عسکری تعاون سے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم خلیجی ریاستوں اور امریکہ کے مابین اعتماد میں کمی واضح طور پر سامنے آئے گی۔
इस सूरत हाल में चीन और रूस को खित्ते में ज्यादा सिफारती जगह मिल सकती है, जबकि इलाकाई सिक्योरिटी के नए निजाम पर बहस भी तेज हो जाएगी। नसीम ज़हरा ने कहा कि इस बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि वो एक एटमी सलाहियत रखने वाला मुस्लिम मुल्क है, जिसके ईरान और खलीजी ममालिक दोनों के साथ मुतवाजन ताल्लुकात हैं, जबकि तुर्की भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, अगरचे इसका किरदार इलाकाई हालात पर मुनहसर होगा। उन्होंने कहा कि ये जंग खित्ते के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं करेगी, लेकिन इसने इसकी बुनियादों को जरूर हिला दिया है। अब अमेरिका और इसराइल पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ढांचा दबाव का शिकार हो चुका है और एक नए इलाकाई तवाज़ुन की शक्ल का अमल शुरू हो गया है, जो वक्त के साथ मजीद वाज़ेह होता जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।